نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب الأمين المكين الحنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع أولياء أمته والصالحين والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. اے ایمان والو، تم سارے کے سارے ظاہر و باطن میں امن اور سلامتی کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ محترم المقام صدر آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ سید محمد اشرف صاحب سمنانی کچوچوی دامت برکاتہم، جملہ اکابر ارکان اور کارکنان اور وابستگان و محبان آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ، جمیع مشائخ اعظام، حضرات سجادگان، نمائندگان صوفیاء کرام، وارثان اہل خانقاہ، اہل علم و فکر، علماء و زمعاء، خواتین و حضرات، نوجوانان ملت اور سرزمین ہند سے آئے ہوئے ہزارہا خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد سب سے پہلے میں حضرت محترم سید محمد اشرف صاحب سمنانی کچوچوی دامت برکاتہم کو اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کو اور ورلڈ صوفی فورم کے جملہ نمائندگان کو صمیم قلب سے سہ روزہ عظیم الشان صوفی کانفرنس کے انعقاد پر اور شاندار اہتمام پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ثانیاً آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کی طرف سے حضرت سید محمد اشرف صاحب نے جو ڈیکلیریشن پیش کیا ہے، میں اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کے ساتھ ساتھ پورے اہل ہندوستان کو اور اس کانفرنس کے جمیع معاونین کو اور منتظمین کو اور گنگا جمنی تہذیب کے تمام ساکنان کو مبارکباد دیتا ہوں جو
سرزمین ہند پر گنگا جمنی تہذیب کے نام سے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی تاریخ رکھتے ہیں، اور امن بقائے باہمی کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے بانی صوفیاء کرام ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کے بانی وہ صوفیاء اور اولیاء ہیں جنہوں نے سرزمین ہند پہ قدم رکھا، یا جنہوں نے سرزمین ہند سے جنم لیا، اور جنہوں نے پہلے زمانوں میں مذاہب کے درمیان جاری جنگوں کا خاتمہ کر کے اس دھرتی کے بسنے والوں کو باہمی محبت، برداشت، رواداری اور بقائے باہمی کا درس دیا، اور ایک ایسی تہذیب تشکیل دی جس تہذیب میں تمام مذاہب کے پیروکار امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ خواہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے، یا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں خواہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، خواہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی، خواہ نصیر الدین محمود چراغ تھے، خواہ سید محمد گیسو دراز تھے، خواہ شیخ نظام الدین شیرازی تھے، یا شیخ شرف الدین احمد منیری تھے، خواہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری تھے، یا خواہ حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی تھے، حضرت شیخ ابو الفتح جونپوری تھے، یا شیخ عبداللہ شتاری تھے، حضرت جلال الدین مانک پوری تھے، یا حضرت شہاب الدین دولت آبادی تھے، حضرت خواجہ حسین ناگوری تھے، یا مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی تھے، یہ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار تھے، حضرت غوث سید احمد الرفاعی کے خلفاء اور آپ کے وارثان تھے، خواہ غوث ابو مدین المغربی کے وارثان تھے، خواہ غوث ابو الحسن شاذلی کے وارثان تھے، خواہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے وارثان تھے۔ یہ وہ سب صوفیاء اور اولیاء تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے صالح اعمال کے ذریعے، اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ایک محبت پھیلائی جس نے امن کو جنم دیا، شانتی کو جنم دیا، بھائی چارے کو جنم دیا، اور یہ سرزمین دنیا کی واحد سرزمین ہے جس میں اس قدر مذاہب کے ماننے والے رہ رہے ہیں۔ اتنا کثیر المذاہب ایک خطہ روئے زمین پر کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ کثیر المذہب ہو کر، کثیر الثقافت ہو کر، کثیر اللسان ہو کر، کثیر التہذیب ہو کر، کثیر الطبقات ہو کر، کثیر الجہات ہو کر، ان ساری کثرتوں کے باوجود یہ صوفیاء کے قدموں کا فیض تھا کہ ساری کثرتیں ایک وحدت کی شکل میں قائم رہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں علماء مشائخ بورڈ کے حضرات جنہوں نے اس پیغام کو پھر سے، بھولے ہوئے پیغام کو زندہ کرنے، تازہ کرنے، یاد دلانے اور پھیلانے کے لیے عزم مصمم کیا، اور اس جد و جہد کا آج کی کانفرنس سے آغاز کیا۔ میں ہر مرحلے پر آپ کی کامیابی و کامرانی کی دعا کرتا ہوں۔
تصوف اور صوفیاء کے موضوع پر میں بعد میں آتا ہوں، اس پر میں سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، تصوف اور صوفیاء پر۔ اس گفتگو کا مقدمہ جس پس منظر میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہ تحریک چل رہی ہے، وہ صوفیاء کی تعلیمات اور ادھر دہشت گردی کی ظلمات۔ موجودہ دہشت گردی کے اسباب پہ اگر آپ غور کریں تو پچھلی 2 صدیوں سے اور عالمی سیاسی مقاصد کے لیے 2 صدیوں قبل انتہا پسندی کے فکر کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا گیا، جو 20ویں صدی عیسوی پچھلی صدی کے اوائل تک بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، مگر اب تک عالمی پالیسی کا رخ اسی سمت ہے۔ بعض ممالک پچھلے 50-60 سالوں سے اسلام کے نام پر، عالم اسلام کے بعض ممالک، بعض مسلم ممالک، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، پچھلے 50-60 برسوں سے اسلام کے نام پر مذہبی تنگ نظری کو فروغ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کی اشاعت کر رہے ہیں، اور انتہا پسندی پر اربوں کھربوں ڈالرز خرچ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ تنگ نظری سے جنم لیتی ہے۔ تنگ نظری انتہا پسندی پیدا کرتی ہے۔ انتہا پسندی کی آسان شناخت یہ ہے کہ یہ تکفیری نظریے کو اور تکفیری رویے کو جنم دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کو اپنے سوا دوسروں کو کافر کہنا اور انہیں خارج از اسلام کرنا، یہ 2 رویے ہمیشہ رہے۔ صوفیاء کا رویہ تھا لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور انتہا پسندوں کا رویہ رہا اور ہے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا۔ صوفیاء اسلام میں داخل کرتے رہے، انتہا پسند ہمیشہ خارج کرتے رہے۔ یہ تکفیری رویے انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، اور میں یہ واضح کر دوں کہ تکفیری رویے آج کی پیداوار نہیں ہیں حضرت، یہ 1300 سال سے ہیں۔ اعتدال کا رویہ بھی 1300 سال، 1400-1500 سال سے ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اعتدال کا رویہ بھی تھا، محبت کا رویہ بھی تھا، وسعت کا رویہ بھی تھا، برداشت کا رویہ بھی تھا، علم و تحقیق کا رویہ بھی تھا، مگر ساتھ تکفیری رویہ بھی تھا، تفسیقی رویہ بھی تھا، تدلیلی رویہ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ تھا۔ اسی تکفیری رویے نے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل تک پہنچایا اور جنازہ وہاں سے اٹھوایا۔ اسی تکفیری رویے کے نتیجے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 25 برس تک گھر میں بند کر دیا گیا۔ وہ نماز جمعہ اور مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے 25 برس نہیں نکل سکے۔ امام مالک آج جن کے نام کو دنیا پوجتی ہے اور جن کے نام پر مذہب چلتے ہیں، ان کے زمانوں میں تکفیریوں نے کیا کیا تھا، انتہا پسندوں نے کیا کیا تھا۔ اسی تکفیری اور انتہا پسندی کے رویے نے امام شافعی کے خلاف عراق اور پھر مصر میں مہمات چلائیں۔ اسی تکفیری رویے نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے اور ان کو جیل میں ڈالا۔ ایک بات میں بڑی ٹھوس کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے 1400 سال کی اسلام کی علم کی تاریخ ہے، 14 صدیوں پر مشتمل علم کی تاریخ ہے۔ میں یہ بات آواز تھوڑی اور زیادہ کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ 1400 سال میں
مجھے ایک صوفی ایسا نہیں نظر آیا 14 صدیوں میں جس نے کسی کو کافر کہا ہو مسلمان.